نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا وہ طبقہ جو یورپ سے بہت متاثر ہے، مرعوب ہے، وہ لوگ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یورپ میں رہنے والے لوگ، مغربی لوگ، وہ بڑے بلند اخلاق کے مالک ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، بس ان کے کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ سامعین، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ مسلمان ہونے کے لیے بس کلمہ پڑھنے کی ہی دیر ہوتی ہے، اور یہ اصول صرف مغربی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی کافر، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، سکھ ہو، اس کے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ہی دیر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کلمہ پڑھنا کوئی اتنا معمولی عمل نہیں ہے کہ اس کو بس کلمہ پڑھنے کی ہی دیر ہے کہ ہلکے اسلوب سے ذکر کیا جائے۔ اور رہی بات یہ کہ مغربی لوگ بڑے بلند اخلاق کے مالک ہیں، تو بلند اخلاق تو دور کی بات، حقیقت تو یہ ہے کہ یورپین لوگ اخلاق کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ وہ تو اخلاق کے معنی اور مفہوم کو ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ جدید مغرب کے نزدیک اخلاق جو ہیں یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس سے ہٹ کر اخلاق کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ زنا کاری جو اتنا گھناؤنا عمل ہے، آپ کے ہاں اس کو جواز کیوں حاصل ہے؟ تو آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ یہ انسان کا ذاتی عمل ہے۔ زنا کاری، جوا، شراب، غرض دنیا کی ہر برائی اور ہر بد اخلاقی کو وہاں پر جواز حاصل ہے کہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے برعکس اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے، اس کے مطابق انسان کا نفس، انسان کی خواہشات، انسان کی ذات پیچھے رہ جاتی ہے، اور اخلاق اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اپنی خواہشات کو دبانا پڑے تو دبا دو، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، جس کو مغرب بالکل بھلا چکا ہے۔ مغرب کے نزدیک اخلاق ایک پالیسی کا نام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ہونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور پالیسی ہمیشہ حالات اور واقعات سے بدلتی رہتی ہے۔ کن حالات میں معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے اور کن حالات میں ان معاہدوں کو توڑ دینا ہے، یہ حالات کے تابع ہے، یہ ان کی پالیسی ہے۔ کن حالات اور واقعات میں انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ہے، انسانوں کیا جانوروں کے حقوق کا بھی ڈنڈورا پیٹنا ہے، اور کن حالات میں انسانی حقوق کی دجیاں اڑا دینی ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، اور اسی پالیسی کا نام انہوں نے اخلاق رکھا ہوا ہے۔ موجودہ دور میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ فلسطینیوں پر کس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، وہاں پر مسلمانوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا، بچوں اور عورتوں کو درندگی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور انتہائی غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، اور اس پر انسانی حقوق کا چیئرمین بننے والا، انسانی حقوق کا سب سے بڑا دعوے دار بننے والا امریکہ، اس پر کچھ بھی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کے اخلاقیات کی حقیقت ہے۔
جبکہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ تم انصاف کرتے رہو، یہی حق کے زیادہ قریب ہے۔ کہ کسی قوم کی دشمنی، تمہاری خواہشات تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکیں۔ یہ ہے اسلام کی اخلاقیات، اور یہ ہیں بلند اخلاق جن کا معنی اور مفہوم بھی مغرب بھلا چکا ہے۔ مغرب کے ہاں اخلاقیات جو ہیں وہ مفاداتی اخلاقیات ہیں، وہ تجارتی اخلاقیات ہیں جو آپ کو بظاہر نظر آتی ہیں۔ شاپنگ مالز کے اندر مسکرا کر استقبال کرتی ہوئی سیلز گرلز، اور اسی طرح بسوں اور جہازوں کے اندر دوڑ دوڑ کر پانی پلاتی ہوئی ہوسٹسز، اور پلازوں کا گیٹ کھول کر سلوٹ مارتے ہوئے جو آپ کو گارڈز نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے مفاداتی اور تجارتی اخلاق ہیں۔ اور جب اخلاقیات کے اندر مفاد آ جائے تو وہ کہاں کا اخلاق ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کی بد اخلاقی ہے۔ جبکہ ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اخلاقیات یہ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات دل کی کیفیت کا نام ہے، پھر اس کیفیت سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ پہلے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ رب کی ساری مخلوق کے ساتھ میں نے خیر خواہی کرنی ہے، یہ ساری میرے رب کی مخلوق ہے، اس وجہ سے مجھے اس سے محبت رکھنی ہے۔ پھر اس جذبے سے جو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے وہ اصل اخلاق ہیں۔ یہ ہے اخلاقیات کی حقیقت جس کو مغرب بالکل بھول چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ مغرب کے اندر ہمیں بڑا پرامن اور مستحکم نظام نظر آ رہا ہے، اور یہ نظام یہ اخلاقیات کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو وہ لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ جو ان کو پرامن اور مستحکم نظام نظر آ رہا ہے یہ کوئی اعلیٰ اخلاقیات کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ریاستی قانونی جبر کا نتیجہ ہے۔ وہ اس بات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں کہ ان کا ایک عام شہری جب اپنے گھر سے نکل کر آفس جاتا ہے اور آفس سے واپس اپنے گھر آتا ہے تو وہ اوسطاً 25,000 بار کیمرے کی آنکھ کے سامنے سے گزرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق تو دور کی بات، مغرب تو اخلاقیات کا معنی بھی بھول چکا ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے تربیت یافتہ ایک شخصیت کے اخلاق کا مظہر دیکھیے کہ بوڑھی ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، اور بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو اماں جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین کو کیا پتا؟ تو بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین کو تو نہیں پتا، لیکن امیر المومنین کے رب کو تو پتا ہے۔ یہ ہے اخلاقیات۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں اسلام کے علاوہ کسی نظام ہمیں متاثر نہ کر سکے، ہم کسی نظام سے متاثر اور مرعوب نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔